اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت گہرا سبق عطا فرمایا ہے، خاص طور پر جنگ احد کے متعلق، اور اس میں جو مسلمانوں کی صورتحال تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، اور خاص طور پر ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا سبق موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اپنے ٹھکانوں پر جہاں پر انہوں نے جنگ لڑنی تھی مقرر فرمایا، تو اس وقت 50 تیر اندازوں کو جو پہاڑوں کے درمیان وہاں درہ تھا اس پر بھی مقرر فرمایا۔ اب وہ 50 جو سوار تھے، جو تیر انداز تھے، ان کی رہنمائی میں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور حکم فرمایا کہ آپ لوگوں نے یہاں سے نہیں ہٹنا، یہاں پر قائم رہنا ہے اور یہاں سے کسی دشمن کو اندر نہیں آنے دینا۔ دشمن کی جو حملے کی کیفیت ہے اس کو روکنا ہے وہاں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت عملی جو ہے جنگ کی عطا فرمائی صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام نے ماشاءاللہ اس پہ عمل کر کے بسم اللہ شروع کیا تو اللہ کی مدد آئی، اور کچھ ہی وقت میں دشمن کے ساتھ ایسا معرکہ ہوا کہ آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دشمن کی فوج کی صفیں الٹ کر رکھ دی، ان کے پاؤں اکھڑ گئے، بدحواسی میں وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے اور اپنا سامان بھی چھوڑ گئے۔ اب یہ مسلمان جو تھے ان سب نے یہ دیکھ لیا کہ اب کیونکہ وہ تو جگہ چھوڑ چکے ہیں، وہ تو دشمن جا چکا ہے، وہ تو شکست کھا چکا ہے، وہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اب جب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ دشمن واپس آنے والا نہیں ہے، وہ تو شکست کھا گیا۔ یہ احد کی جنگ کا پہلا واقعہ ہے، یا پہلا سمجھیں کہ ایک پہلی منزل ہے جس پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کے چھوڑے ہوئے جو ہتھیار ہیں یا جنگی ساز و سامان ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور مال غنیمت وغیرہ اس کو بنا لیتے ہیں۔ اب مسلمان جو ہیں وہ اس طرف چل پڑے تاکہ مال غنیمت حاصل کریں۔ اس وقت وہ درہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی میں، تو ان میں سے بھی بہت ساروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب یہاں کھڑے ہونے کا تو کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب دشمن تو چلا گیا ہے۔ تو انہوں نے اس خیال میں
یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی مال غنیمت کو اکٹھا کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرنا چاہیے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے خوش ہوں اور ہم پر کرم فرمائیں۔ تو یہ ان کے خیال میں تھا، تو اس لیے انہوں نے ان میں سے یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، ہمارے ساتھ رہیں، ابھی نہ جائیں۔ لیکن انہوں نے کہا کیونکہ جنگ تو ختم ہو چکی ہے تو لہٰذا ہمیں ادھر جانا چاہیے۔ تو تقریباً 40 کے قریب جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ وہاں سے چلے گئے، ادھر چلے گئے۔ اب کیا ہوا کہ وہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور ان کے ساتھ تقریباً 12 آدمی تھے، 12-13 آدمی رہ گئے وہاں پہ اور باقی سب چلے گئے۔ اب اسی دوران وہ جو دشمن کی فوج تھی اس میں جو ہے سب سے جو اہم سپہ سالار تھے ان کے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہے کہ درہ جو ہے وہ خالی ہے، وہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ خالد بن ولید جو ان کے سپہ سالار تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم وہاں سے جا کر مسلمانوں کی فوج پر حملہ کرتے ہیں۔ اور مسلمان کیونکہ اب مال غنیمت کی طرف تھے، وہ اس کو اکٹھا کرنے میں ہتھیار بھی کسی کے پاس تھے، کسی کے پاس نہیں تھے، وہ جنگ لڑنے کے لیے تو تیار نہیں تھے۔ پیچھے سے درے کی طرف سے حضرت خالد بن ولید جو تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کی فوج کے سربراہ تھے، سپہ سالار تھے۔ وہ درے کی طرف سے اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ آئے اور یہاں پر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 10-12 جو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تیر انداز موجود تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی اور لڑائی کی، بڑا خوب لڑے، بڑی دلیری سے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے اور ان کے ساتھ جو 10-12 کے قریب اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے وہ بھی شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوئے۔ اب کیا ہوا کہ وہ دشمن جو کہ خالد بن ولید کی سربراہی میں آئے تھے وہ اب میدان جنگ کی طرف، اندر کی طرف بڑھ گئے، اور وہاں پر مسلمان کیونکہ وہ مال غنیمت کو جمع کرنے میں مصروف تھے تو ان کے پاس ہتھیار کسی کے پاس تھے، کسی کے پاس نہیں تھے، مختلف حالت تھی۔ تو اس حالت میں وہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ تو ایک دم مسلمانوں کے اوپر یہ دوسرا مرحلہ جو تھا بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوا، جانی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ 70 مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے اور 70 سے زیادہ وہ زخمی ہو گئے، اور اس حالت میں ایسی وہ صورتحال بنی کہ وہ کچھ جو قریش کے ساتھ جو جنگ لڑنے والے آئے تھے ان میں سے کچھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی پتھراؤ کیا، پتھر مارے اور تیر بھی چلائے اور تلواریں بھی چلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار کے 70 حملے ہوئے، 70 وار کیے گئے، لیکن اللہ کے حکم سے ذرہ بھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش تک نہ آئی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی مارے گئے اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے زخمی ہو گئے اور دانت مبارک بھی شہید ہو گئے۔ تو اس وقت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے آگے بڑھے، تو انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اس وقت جو ہے جب وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا وہ بھی شہید ہو گئے، تو اس وقت وہ عبداللہ بن قمیہ جو تھا جس نے پتھر مارا تھا اور اس کو ان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا،
کیونکہ اس نے سمجھا یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کی طرح کچھ ملتے جلتے تھے، تو اس نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ نعوذ باللہ شہید کر دیا ہے۔ اب جب اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، تو شیطان نے فوراً ہی اس کی بات کو آگے بڑھایا اور اعلان کر دیا مسلمانوں میں، لوگوں میں، ہر جگہ ایک افواہ جیسے ہوتے پروپیگنڈا، افواہ پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی بات جب پھیلائی تو مسلمان جو لڑ رہے تھے تو ان کے حوصلے ذرا کمزور ہو گئے، اور کچھ اس میں سے حوصلہ ہار کر جنگ چھوڑ کر بیٹھ گئے، اور جو کمزور ایمان والے تھے ان کو خیال آیا کہ ہم مشرکوں کے سردار ابو سفیان سے جا کر امان حاصل کر لیں، اور کچھ ان میں ایسے بھی تھے جو منافقوں کے کہنے پر، منافق ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کر لیں کہ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، لہٰذا اب آپ واپس اپنے دین پر آ جائیں جس پر آپ پہلے تھے، یعنی مشرک تھے اسی دین پر واپس آ جائیں۔ اسی طرح سے کچھ صحابہ کرام میں سے کمزور ایمان والے ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ اب ہم منافقوں کے سردار وہ جو عبداللہ بن ابی ہے اس کے پاس چلتے ہیں، وہ اپنا مشرکوں کے سردار ابو سفیان سے ہمارے لیے امان طلب کریں گے تو اس طرح سے ہم امن و سکون میں آ جائیں گے۔ تو اس طرح کا یہ بھی فیصلے ابھی نہیں ہو رہے تھے، باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ اب اس طرح کی صورتحال جب ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب صورتحال دیکھی اور مسلمانوں کا حوصلہ ہارنا، جنگ چھوڑ کر بیٹھنا، کمزور ایمان والوں کا اس طرح کا خیال کرنا کہ ابو سفیان سے امان طلب کر لیں، اور یا پھر عبداللہ بن ابی کے پاس چلے جائیں، اس کے ذریعے سے ابو سفیان سے امان طلب کریں، اس طرح سے خیال شروع ہو گئے تھے۔ یا منافقوں کے کہنے پر وہ کہہ رہے تھے کہ اب آپ واپس اپنے پرانے دین پر آ جائیں۔ تو یہ ساری باتیں جب ہو رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے تھے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وارننگ عطا فرمائی۔ اب یہ وارننگ جو ہے یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، وما اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ تو ایک رسول ہیں اللہ کے، قد خلت البتہ گزر چکے ہیں، من قبل ہی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں۔ آف اماتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، او قتلن قلبتم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، قتلا یعنی قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، علی اعقابکم قتلن قلبتم علی اعقابکم تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی کیا تم الٹے پاؤں اسلام سے ہٹ جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ اور جو پھر گیا، علی عقیبیہ اپنی ایڑیوں پر، یا الٹے پاؤں جو واپس پھر گیا اسلام سے، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا تو وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ جلد حساب، جلد جزا دے گا۔ سَيَجْزِي اللہ، اللہ جزا دے گا، شاکرین شکر کرنے والوں کو، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور اللہ جلد شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وما محمد الا رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آ چکے ہیں۔ اف اماتا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، او قتلن قلبتم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، علی اعقابکم تو کیا تم چھوڑ جاؤ گے یا اپنے الٹے پاؤں چلے جاؤ گے یا اپنی ایڑیوں کے بل چلے جاؤ گے، یعنی اسلام کو چھوڑ جاؤ گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ اور جو کوئی پھر جائے، علی عقیبیہ اپنی ایڑیوں کے بل یا الٹے پاؤں، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ تو پھر وہ نقصان نہیں کر سکے گا، بگاڑ نہیں سکے گا، شیئاً کسی چیز کا بھی، یعنی اللہ
کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، بلکہ اپنا ہی تو کرے گا وہ۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ جلد جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ تو آپ غور کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کھل کے بیان فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے دین کے پہنچانے والے ہیں۔ دین تو سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور دین اسلام جو ہے وہ تو ہمیشہ سے آیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اسی دین نے ہی قائم و دائم رہنا ہے، اور وہی اسلام دین ہے جس کے لیے سب انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اور وہ دنیا میں اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے ہیں، اور یہ بھی ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ رخصت ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام جو اللہ کا دین ہے وہ کیا اس کو چھوڑ دو گے؟ جبکہ تمام مخلوق کے اوپر موت ہے، لیکن اللہ نے تو موت کو خود پیدا کیا ہے، اللہ پر تو موت نہیں ہے، دین بھی اسی کا ہے، اس کے دین پر بھی موت نہیں ہے، اس کا دین بھی سلامت رہے گا۔ اس لیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم جذبہ جہاد کو چھوڑ دو گے؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان سب مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو، کہ تم کس کے کہنے پہ لگ رہے ہو؟ یہ منافقین کے کہنے سے نکل آؤ واپس، اور واپس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنی جان و مال کو قربان کر کے اللہ کے ہاں اجر عظیم پاؤ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اور تاکہ اللہ تمہیں جزا دے، اللہ تمہیں بہت کچھ عطا کرے۔ اس دنیا میں بھی اللہ عطا کرتا ہے، اور آخرت میں تو ہمیشہ اللہ ہی کی طرف سے خصوصی عنایت اور برکت ضرور ملتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا۔ تو آپ غور کریں کہ وہ جو مسلمان جن کو منافقین نے کہا تھا کہ تم پرانے دین پر واپس آ جاؤ، اور اس طرح سے، اور اس وقت جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابہ کرام بھی قریب نہیں تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر جب مارے گئے، اور اس وقت صورتحال ایسی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو گئے، اور خون بہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون زیادہ بہنے سے غش کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے گر پڑے تھے۔ اور اس وقت وہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بعد میں تھوڑی دیر میں آئے، تو اس میں سے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ زرہ میں تھے تو اس لیے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بلند آواز سے باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پکارا، اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تقریباً 30 کے قریب اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہو گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم جہاد کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اللہ کی خاطر جو لڑ رہے ہو کیا اس کو تم چھوڑ دو گے؟ تو یہ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے جو حوصلے پست ہو گئے تھے، لڑنے کا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، مشرکین سے صلح کرنا کا سوچنے لگے تھے، اور منافقین نے فائدہ اٹھا کر ان کے کمزور ایمان کو ان پر دوبارہ واپس پرانے دین کی طرف انہیں جانے کا مشورہ دیا تھا، اور حالات اس طرح کے تھے کہ یہ ذہنی طور پر کمزور ہو کر جنگ سے علیحدہ ہو کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے سرزنش فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے ذریعے کہ تم
اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہو، اللہ پر موت نہیں ہے، اس کے دین کو بھی موت نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں، شہید ہو جائیں تو کیا تم پھر جاؤ گے اپنے دین سے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کا دین ہے، دین ختم نہیں ہوتا، پیغمبر تو آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں لیکن دین قائم و دائم رہتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن و سنت جو ہے وہ ہمارا دین ہے، یعنی اس پر وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قائم و دائم رہو کہ اللہ کا دین کبھی باطل نہیں ہوتا۔ دین کے اوپر قائم ہو کر اللہ کے لیے تن من دھن کمزور جو بھی ہے قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اور مرتد نہ بنو، کیونکہ دین سے جو ہٹتا ہے واپس پرانے دین میں چلا جائے گا تو وہ تو مرتد ہو جائے گا نا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو ثابت قدم ہو کر اسلام پر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر ادا کرنے والا قرار دیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے سیجزی اللہ الشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کی شکر کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہت جلد عطا فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے گا بہت زیادہ۔ تو اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صورتحال بیان فرمائی ہے، اس میں ایک اور چیز بھی دیکھ لیں کہ جنگ احد میں ایسی صورتحال بھی پیدا ہو گئی تھی کہ وہاں پر، کیونکہ مسلمانوں کے فوجی کی وردی تو نہیں ہوتی تھی نا، جس طرح مسلمان کی فوج ہے اس کی وردی ہو، پھر کافروں کی علیحدہ وردی ہو تو پہچان ہو جائے۔ تو اس میں ایسا بھی ہوا تھا، بیچ میں وقفہ آیا تھا یا وقت آیا تھا جب مسلمان کو ہی شہید کر رہے تھے، تو اس طرح کی حالت بھی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے والد یمان جو ہیں وہ اس کشمکش میں آ گئے۔ اب ان پر بھی تلواریں برس پڑیں، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز میں کہتے رہے کہ یہ تو میرے والد ہیں، لیکن اس وقت گھمسان تھا، کون سنتا تھا؟ تو غرض وہ شہید ہو گئے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایثار کے لہجے میں کہا اللہ تمہیں بخش دے۔ تو گویا یہ صورتحال تھی۔ تو اس صورتحال پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مکمل طور پر ارشاد فرما دیا کہ اپنے آپ کو سنبھالو، کہ جو ہے جب آپ دین کی خاطر لڑائی کے لیے نکلے ہو صف میں، میدان جنگ میں، تو پھر آپ میدان جنگ میں جہاد کے جوہر دکھاؤ، بہادری کے جوہر دکھاؤ، اور اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اگر شہید بھی ہونا پڑے تو کر دو، کیونکہ اللہ کے ہاں تو آپ کی جزا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سیجزی اللہ الشاکرین، تو آپ شکر کرنے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ پر تو کرم و فضل فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جتنے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں بات ہوئی ہے، ان کے بارے میں کسی کو دل میں برا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ان سے غلطی ہو گئی۔ جو کچھ ان سے ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک مثال بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب صحابہ کو معاف فرما دیا تھا، ان کی چھوٹی موٹی جو غلطیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، اللہ نے سب معاف کر دی تھیں۔ یہاں پر قرآن پاک میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آئندہ آنے والی جو جنگیں ہوں گی ان میں یہ صورتحال پیدا ہوگی، اور اس میں کفار و مشرکین اور منافقین جو ہیں ان کی چالیں اسی طرح چلیں گی، یعنی وہ بھی اس طرح کی چالیں چلیں گے اور مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش پوری کریں گے۔ مشرکین منافقین جو ہیں وہ مسلمانوں کو خریدنے کی کوشش کریں گے، اس کو مختلف طریقے سے دنیاوی فائدے دے کر ان کو خریدنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اسلام سے ہٹ جائیں اور وہ فتح کی بجائے شکست کھا لیں، لیکن وہ جو ہے دین اسلام کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوتا رہے گا تا قیامت تک۔ مسلمانوں کے خلاف کفار و مشرکین جو ہیں وہ اس طرح سے مسلمانوں پر جو ہے وہ مختلف طرح سے حملے کرتے رہیں گے، لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ نے اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، تو اللہ کے دین کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ پیغمبر آتے رہے وہ دین اسلام کو بلند کرنے کے لیے آتے رہے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب پیغمبروں کو بلا لیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین کا پیغام دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ تو اب دین اسلام ہمارے پاس ہے، تو دین کی خاطر جب بندہ لڑتا ہے تو پھر دین کی خاطر ہی اپنا سب کچھ قربان کر دے، چاہے جان بھی جائے، چاہے اپنا مال جائے، جو بھی جاتا ہے چلا جائے، لیکن اللہ کا دین سلامت رہے۔ اللہ کے دین کی سلامتی سے اور کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے دین کے لیے بندہ پوری کوشش کرے۔ ہم اگر نہیں کریں گے دین تو اس کا سلامت رہے گا، لیکن ہمارا اس میں کوشش کرنا ہمیں ہی فائدہ دے گا، یعنی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ ہمارے جو شہید اگر ہو جاتا ہے بندہ تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کو تو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے دے گا، اس کے اوپر کرم فرمائے گا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، وہ شکر کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا۔ لیکن جو بندے واپس پھر جائیں گے دنیا کی لذتوں میں، جس طرح آج کل جو ہے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر جب وقت آتا ہے لڑائی کا، جھگڑے کا یا جنگ و فساد کا، تو اس وقت جو دین حق کی خاطر جو لڑتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ لیکن قائم آج کل صورتحال ایسی ہے کہ لوگ جو ہیں دنیاوی غرض و غایت میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف تو رجوع ہی نہیں کرتے۔ جب جان دینے کا، جہاد کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ پھر لڑنے کے لیے تھوڑے تیار ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو پھر جو اپنے ہاں الٹے پاؤں پھر جائے گا اسلام سے اور اللہ کے حکم سے، تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ تو اپنا ہی خود بگاڑے گا نا۔ تو اب دین کی خاطر جو وہ اللہ کے لیے آگے نہیں بڑھے گا تو وہ اپنا ہی کچھ بگاڑے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا مطلب ہے دین اسلام کی مدد۔ تو اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، پھر تمہارے قدموں کو بھی مضبوط کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں حکم دیا، ارشاد فرمایا اور ہمیں سبق عطا فرمایا کہ ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ میدان جنگ میں غفلت نہیں، چستی اور بہادری اور ایکٹیو ہو کر، یعنی مکمل طور پر جو ہے حاضر دماغ ہو کر کام کرنا چاہیے، اور مال غنیمت کی طلب کی بجائے دشمن پر جو ہے اس کے ٹھکانے پر حملہ کر کے اور اسلام کا پرچم بلند کرنا چاہیے۔ مال تو اللہ دیتا رہتا ہے، لیکن دین اسلام کی خاطر اللہ کے حکم میں غفلت نہ آنے پائے، اور جانی مال ہوتا ہے، جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو ہونے دیں، کیونکہ اللہ نے اس کا اجر کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو شکر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے، وہ جلدی مل جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، تو قرآن و سنت کے مطابق اپنے اندر جذبہ جہاد کو بلند کرنا چاہیے، اور دین حق کی خاطر اگر کوئی قسم کی بھی ہمارے اندر جو کمی ہے اس کو دور کر کے خالص اللہ کے لیے جان و مال دے کر اس کے ہاں اجر عظیم پانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین۔